لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم الحميد المجيد اللطيف الخبير المنفرد بالعز والبقاء والإرادة والتدبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا وارسل إليه الرسول اسمه على السماء أحمد وعلى الأرض أبي القاسم محمد الذي ركب على البراق في الهواء وعرج إلى السماء وصلى مع الملائكة مسنا مسنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ما أوحى ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحیم. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید رضا حسین ابن سید فتح علی و مرحومہ سیدہ سنجیدہ بیگم بنت صادق حسین و مرحوم سید شبر حسین ابن سید رضا حسین کے ارواح کو ایصال فرمانے. ایک صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات. قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے سورہ آل عمران، جو ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے. اس کی 31ویں آیت انشاءاللہ بامید الہی آپ تمامی حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی یہ آیت مکمل طور پر. اگر نہیں ہوگی تو انشاءاللہ ان 5 دنوں میں جو ہے وہ ہو جانی چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی.
یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ 31ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور 32ویں آیت میں فوراً کہا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ سب سے پہلے آیت کی شان نزول، یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کیوں؟ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا کیا ہے، علماء اس کے بارے میں کہتے کیا ہیں، تھوڑا سا ماضی میں چلنا پڑے گا۔ گزرے ہوئے زمانے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم فرزندان خدا ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اسے دوست رکھتے ہیں۔ کسے؟ اللہ کو۔ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کون کہتا تھا؟ یہودی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نصارى نجران یہ کہا کرتے تھے کہ انا نعظم المسیح حبا للہ، کہ اگر ہم عیسیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، اگر ہم عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سبب صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کو دوست رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ نصارہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا نُعَظِّمُ الْمَسِيحِ حُبًّا لِلَّهِ، اگر ہم عیسیٰ مسیح کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تو سبب صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کفار مسجد الحرام میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ رسول خدا نے دیکھا، کہنے لگے اے کفار قریش، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے ملت ابراہیم کو چھوڑ دیا، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، بتوں کی عبادت کر رہے ہو۔ کفار کیا کہنے لگے؟ اے محمد، بات یہ ہے کہ ہم بتوں کے سامنے سجدہ ضرور کر رہے ہیں، ہم بتوں کی عبادت ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ ہم اللہ سے قریب ہو سکیں۔ کس لیے؟ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں۔ سورۃ الزمر ہے 39واں سورہ، تیسری آیت۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ بتوں کے سامنے سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ عبادت بتوں کی کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں، اگر کر رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ تاکہ ہم ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ محبت خدا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر صرف اسے نہیں کہتے کہ جو اللہ کو نہ مانے، کافر اسے بھی کہتے ہیں جو اللہ تک پہنچنے کے لیے بدترین وسیلہ بنا لے۔ اور فرما رہے آپ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ اب جب یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہودیوں کا کہنا کیا ہے؟ ہمیں
اللہ سے محبت ہے. نصارہ کا کہنا کیا ہے؟ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں, ہمیں اللہ سے محبت ہے. ٹھیک ہے نا. کفار کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اللہ سے محبت ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر آج اس دور میں کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کتنے لوگ ہیں, کیا کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں؟ ہاں بھئی کوئی ایسا ہے بندہ جو یہ کہے کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں؟ سب کہیں گے ہمیں اللہ سے محبت ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات. تو محبت تو اللہ سے سب کو ہے. یہودیوں کا دعویٰ ہمیں اللہ سے محبت ہے, نصارہ کا دعویٰ ہمیں اللہ سے محبت ہے, جو بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے وہ بھی یہی کہہ رہے حبا للہ, ہمیں اللہ سے محبت ہے. اور اگر آج مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے, ہر مسلمان دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. اچھا ظاہر سی بات ہے دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ سے محبت کرنی ہی چاہیے. کیوں؟ محبت ہوتی ہے کمال کی بنیاد پر. محبت انسان کیوں کرتا ہے؟ ہاں ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات. بھئی انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ عیوب کی بنیاد پر نہیں, کمال کی بنیاد پر. اور اللہ منبع کمالات ہے, سرچشمہ کمالات. اللہ کے یہاں کمالات ہی کمالات ہیں, مخزن کمالات. ایک عیب انسان اللہ کے اندر دکھا نہیں سکتا, عیوب سے پاک. تو یہ کمالات کا منبع ہے. دنیا کے ہر انسان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے, خصوصاً مسلمانوں کو, اور بالخصوص آپ کو اللہ سے, صاحبان ایمان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے. کیوں؟ سورہ بقرہ کی آیت اٹھا کر دیکھ لیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ. صاحبان ایمان کی تمام در محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. اگر بندہ مومن ہے تو مومن کی تمام در محبت ہوگی کس سے؟ اللہ سے. مومن اللہ سے محبت کرے گا, سب کو کرنی چاہیے. اگر لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو کرنی چاہیے. واقعی ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہے کہ نہیں بھئی آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے, آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے, آپ اللہ سے محبت نہیں کرتے. ساری دنیا کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے. لیکن ایک جملہ کہوں, کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. کمال یہ نہیں ہے, کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ کہے کہ ہمیں اپنے بندے سے محبت ہے. کمال یہ نہیں ہے. کمال یہ تھوڑی نہ ہے کہ ہم کہیں ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے. سب کو, ساری دنیا کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے. لیکن کمال کہتے رہے دنیا والے ہمیں اللہ سے محبت ہے, اللہ کہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے. اور فرما رہے اب بتائیں, دیکھیے ایسا ہے دعویٰ تو سب کا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. اللہ کس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ان بندوں سے محبت ہے؟ ہے کوئی جو یہ کہے کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اللہ تو بس ہم ہی سے محبت کرتا ہے؟ کمال کیا ہے؟ کمال محب خدا ہونا نہیں ہے, کمال محبوب خدا ہونا ہے. کیا ہے؟ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم محب خدا ہیں, بالکل اچھی بات ہے. کمال کیا ہے کہ ہم خدا کے محبوب بن جائیں. اب ہے کون محبوب خدا؟ پہچانا کیسے جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے؟ انشاءاللہ کوشش میں یہ کروں گا کہ ان 5 مجلسوں میں صرف اور صرف یہ دیکھا جائے کہ محبوب خدا ہے کون لوگ, محبوب خدا کی علامت ہے کیا, محبوب خدا کے صفات ہیں کیا, محبوب خدا کی نشانی ہے کیا. اور فرما رہے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات.
جی دیکھیے دانش میں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات. تو موضوع ذہن میں رکھیے گا. کیا پہچاننا کسی ہے کہ خدا کا محبوب ہے کون؟ اللہ کا محبوب کون ہے؟ علامت کیا ہے؟ نشانی کیا ہے؟ صفات کیا ہے؟ محبوب خدا کو پہچانا کیسے جائے؟ خدا کن سے محبت کرتا ہے؟ وہ ہے کون لوگ؟ اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک صفت تو ہے نہیں کہ اس کو دیکھا جائے کہہ دیا جائے پہچان بھائی یہی ہے محبوب خدا. صفات ہیں، علامتیں ہیں، نشانیاں. اب کیسے پہچانا جائے؟ کہا سب سے پہلے اگر کسی سے پوچھئے کہ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ فلاں صاحب مجھ سے محبت کریں، ہم ان کے محبوب بن جائیں، تو سب کہیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے محبوب بن جائیں، وہ آپ سے محبت کرنے لگے، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو بھی ان سے محبت کرنی پڑے گی. اور فرما رہے ہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو مورا حاجی بگو بس من تورا حاجی میں گا. ہاں ٹھیک ہے نا، دونوں طرف سے. اگر ہم محبت کریں گے تبھی تو سامنے والا ہم سے محبت کرے گا. پہلے ہمیں محب بننا پڑے گا، تب ہم جا کر بنیں گے کیا؟ محبوب. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ محبوب پروردگار، محبوب خدا، اللہ کے محبوب بن جائے تو پہلے ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہا ہمیں خدا سے محبت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے دعویٰ تو سب کا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. اللہ سے محبت کا دعویٰ دنیا کا ہر مسلمان کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم محب خدا ہے. اگر سب کے سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں خدا سے محبت ہے تو یہ بتائیے کیا سب کے سب محبوب خدا بن جائیں گے؟ ہاں پہلی شرط تو یہی ہے نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا آپ سے محبت کرنے لگے، آپ اس کے محبوب ہو جائیں، شرط کیا ہے؟ آپ خود اس سے محبت کریں تبھی تو محبوب بنیں گے. لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں، ساری دنیا اگر اللہ سے محبت کرے، محب بن جائے، تو کیا واقعی وہ محبوب بھی بن جائے؟ بھئی ہمیں اللہ سے محبت ہے، سب کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم محب خدا ہیں، ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، ہم اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں. کیا واقعی اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا؟ نہیں. اب شرط ہے. شرط کیا ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات. صرف محب بننے سے، صرف اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے ہم خدا کے محبوب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ میں ایک جملہ کہوں، اگر میں یہ کہوں کہ مثلا ہمارے برادر محترم زیارت میاں یا کسی بندے مومن کو لے لیں، دیکھیے ایسا ہے کہ ہمیں زیارت میاں سے بڑی محبت ہے. ہاں زیارت سے بڑی محبت ہے. کہ کسی ایک بندے مومن کو لے کہ بھئی ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، ہم محب ہیں ان کے، بے پناہ ہم محبت کرتے ہیں ہم ان سے. تو کیا صرف ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ہم ان کے محبوب بن جائیں گے؟ نہیں سمجھے بھئی. ہم ان سے محبت کریں، ان کا جو خاندان ہے، ان کا جو کنبہ ہے، ان سے جو لگے ہوئے ہیں، ان کے اہل جو ہیں، اگر ہم ان سے نفرت کریں، ہاں نہیں سمجھے آپ بھئی. اگر ہم ان سے محبت کریں لیکن جو ان کے والے ہیں، ان کا جو کنبہ ہے، ان کا جو خاندان ہے، اگر ہم ان سے محبت نہ کریں تو کیا یہ ہم سے محبت کریں گے؟ ہر انسان کہے گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے محبوب بن جائیں، صرف محبت ان سے کرنے کی وجہ سے آپ محبوب نہیں بن سکتے. پھر کہا ان کے کنبے سے محبت کرنی پڑے گی، ان کے خاندان سے محبت کرنی پڑے گی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو صرف
اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے ہم محبوب خدا نہیں بنیں گے، محبوب الہی نہیں بنیں گے، پھر ہمیں اللہ کے کنبے سے محبت کرنی پڑے گی، ہمیں اللہ کے خاندان سے محبت کرنی پڑے گی۔ بھئی یہ کیا اللہ کا خاندان ہے کیا؟ خاندان الہی ہے کیا؟ اللہ کا کنبہ ہے کیا؟ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہمیں اللہ کے خاندان سے، اللہ کے کنبے سے، اللہ والوں سے ہمیں محبت کرنی پڑے گی۔ اب اللہ کا کنبہ ہے کیا؟ رسول اسلام نے فرمایا، سنیے گا، الخلق عیال اللہ۔ ہمیں بننا کیا ہے؟ محبوب خدا۔ ہمیں کیا بننا ہے؟ محبوب خدا۔ رسول اسلام کا قول کیا ہے؟ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تمام مخلوق ہے کیا؟ اللہ کا کنبہ، عیال اللہ۔ عیال اللہ، تمام مخلوق خاندان خدا ہے، اللہ کی عیال، اللہ کا کنبہ۔ اچھا، اگر تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے کنبے سے محبت۔ اور رسول اسلام کا جملہ کیا ہے؟ ہمیں بننا کیا؟ محبوب خدا۔ رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ فَأَحَبُّ الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى۔ جانتے ہو لوگوں میں وہ انسان، وہ فرد اللہ کا محبوب ہوتا ہے، من نفع عیال اللہ، جو اللہ کے کنبے کو فائدہ پہنچائے۔ وَدَخَلَ عَلَى بَيْتٍ سُرُورًا، اور اللہ کے خاندان میں سے کسی ایک گھر میں اللہ کی جو عیال ہے، اللہ کا جو کنبہ ہے، اس کنبے میں سے کسی ایک کے گھر میں اگر بندہ خوشی داخل کر رہا ہے، فائدہ پہنچا رہا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا، وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے محبوب بن جائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ مخلوقات میں اللہ کا جو کنبہ ہے ان میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو دکھ درد میں مبتلا ہے، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ان کے گھر میں خوشی داخل کی ہے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ محبوب خدا۔ لیکن ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ صورتحال ہمارے یہاں کیا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، محبوب خدا۔ کیا خدا کا محبوب ہمیں بننا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ صرف خدا سے محبت نہ کریں، خاندان خدا سے محبت کریں، اللہ کا جو کنبہ ہے اس سے محبت کریں۔ اللہ کا کنبہ ہے یا تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ہم ان کی ضرورتوں کو دیکھیں، پہلے استعمال کریں، اگر بچ جائے۔ ہمارے صورتحال کیا ہے؟ ہم اگر دسترخوان پر بیٹھ کر 4 غذائیں ایک ساتھ کھا رہے ہیں، بکرا بھی ہے، مرغا بھی ہے، لحم مادر کفار بھی ہے، دال بھی ہے، ساری چیزیں ہیں جی، کھا رہے ہیں، اور ہمارا پڑوسی ہے اسے چٹنی بھی نصیب نہیں ہو رہی، ہم کھا کر چادر تان کر آرام سے اگر سو رہے ہیں جی، کیا سمجھ رہے کہ ہم جو محبوب خدا بن جائیں گے؟ 5 پھل ایک ساتھ ہم کھا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی ہمارے خاندان میں انہیں ایک پھل بھی نصیب، روٹی بھی نہیں نصیب ہو رہی ہے، اور کہ کہا جائے آپ کے خاندان، آپ کا پڑوسی ہے، ذرا خیال رکھیں۔ ہم سے کیا مطلب؟ ہمارے ایک جملہ بولا، ہم سے کیا مطلب اور آپ سے کیا مطلب؟ بولتے ہیں کہ نہیں؟ ہم سے کیا مطلب ہے؟ اور کبھی کبھی بولتے ہیں تم سے کیا مطلب ہوتا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ دین جو ہے اسلام معصومین یہ سننا ہی نہیں چاہتے، ہم سے کیا مطلب، تم سے کیا مطلب۔ اگر کہہ رہے کہ ہم مومن ہیں تو مومن کا ہوتا کیا ہے؟ بھائی، المومن اخو مومن کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے، وہ بھی کیسا؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات۔ المومن اخو المومن، مومن کا بھائی ہوتا ہے۔
کالجسد الواحد. ایک صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. اس ساتویں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، ذہن میں رکھیے گا. ہم محبوب خدا بنیں گے کب؟ جو خدا کا کنبہ ہے اس کے گھر میں خوشی داخل کریں. ہاں، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں. دیکھیں کہ وہ بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. کیوں؟ یہ کہیں نا ہماری زبان پر جملہ آنا ہی نہیں چاہیے، ہم سے کیا مطلب، تم سے کیا مطلب. بالکل اگر مومن ہے، مومن نہیں، اگر مسلمان ہے تو ہمیں آپ سے مطلب ہے، آپ کو مجھ سے مطلب ہے. اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں آپ سے مطلب ہے، آپ کو مجھ سے مطلب ہے. یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں آپ سے مطلب، آپ کو ہم سے کیا کوئی. میں نے کیا کہا؟ چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہوگا. کالجسد الواحد ان اشتکا شیء منہ وجد علم ذلک فی سائر جسد. نہیں، ابھی حدیث کا ترجمہ جو ہے میں پہلے کر دوں، اس کی آپ کی خدمت دوسری حدیث کا. مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے ایک جسم، یہ ہمارا جو جسم ہے نا جی، اس میں سے کوئی ایک عضو تو نہیں، نہ جانے کتنے اعضاء ہیں. 2 پیر، 2 ہاتھ، پیٹ، 2 آنکھیں، 2 کان، سر، سارے اعضاء کو اکٹھا کیا گیا، کیا بنا ہے؟ ایک جسم. امام نے کیا فرمایا ہے؟ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے جیسے ایک جسم، ایک جسم. ان اشتکا شیء منہ، ہاں، اگر جسم کے کسی ایک عضو کو کسی شے سے شکایت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وجد علم ذلک فی سائر جسد، تو ہوتا کیا ہے؟ سارے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. نہیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں آپ تمام حضرات. رسول اسلامی کا ایک قول ہے، رسول اسلام نے فرمایا ہے کلکم راعٍ، تم سب کے سب کیا ہو؟ رائی. وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ سن لو، تم سب کے سب کیا ہو؟ رائی. رائی جانتے؟ ہاں، تم سب کے سب ہو گیا. کہا تم سب رائی ہو. رائی سمجھ رہے نا؟ وہ والی رائی نہیں جو ہمارے بول جاتے سرسوں کی طرح، جو رائی ہوتی ہے وہ رائی نہیں. تم سب کے سب ہو گیا رائی ہو. رائی مطلب چرواہا. رائی کسے کہتے ہیں؟ چرواہے. رے الف عین یہ. کلکم رائی، تم سب کے سب ہو گیا رائی ہو، رائی چرواہا. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم سب کے سب ہو رائی، تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. ہم سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. جواب دینا پڑے گا. جواب دے. وہاں یہ کہہ کر ہم نہیں نکل رہے، ہم سے کیا مطلب؟ پروردگار، ہم نے اپنے بچوں کو دیکھ لیا، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کو دیکھ لیا. ہمارے گاؤں میں وہ فلاں مقام پر رہتے تھے، ہم سے مطلب کیا کہا نہیں. تم سب کے سب ہو رائی اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہم سے آپ کے بارے میں، آپ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. اچھا، اور یہی جملہ کیا کہا ہے؟ جی میں نے کیا کہا؟ امام نے کیا فرمایا ہے کہ یاد رکھو، ہر مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. کل جسد الواحد، جیسے ایک جسم. ایک جسم، یہ جو جسم بنا ہے آپ جانتے ہیں، یہ جسم بنا ہے اعضاء کو اکٹھا کرنے کے بعد. 2 کان، 2 آنکھ، 1 ناک، یہ جسم. 2 ہاتھ، 2 پیر،
یہ شکم، یہ دماغ، یہ سر، سارے اعضاء کو اکٹھا کیا، اب بنا کیا ایک جسم۔ اچھا اب جسم کی خاصیت کیا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، موٹر سائیکل چلانا جانتے ہیں نا؟ ہاں، دین چاہتا کیا ہے؟ دین ہمیں دیکھنا کیسا چاہتا ہے؟ معصومین ہمیں دیکھنا کیسا چاہتے ہیں؟ ہم معصوم یہ نہیں چاہتے کہ تم صرف یہ کہہ دو کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد جو بس کہہ دیا ہم مان لیں گے، نہیں، وہ ہمیں دیکھنا چاہتے کیسے ہیں؟ کیا میں موٹر سائیکل چلانا جانتے ہیں نا؟ چلا لیں۔ جب نہیں چلانا جانتے تھے، جب نہیں ہوتا کیا تھا، جب بچپن میں اور سائیکل چلانا ہم نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو سائیکل جو ہے جب چلانا سیکھا ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر گرے کوئی سیکھ لے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، گرتے ہیں، ایک دو مرتبہ چوٹ لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جو ہے تو جب سائیکل چلانا سیکھ جاتے ہیں تب دل میں آتا ہے موٹر سائیکل اگر مل جائے تو بہت دنوں تک ہوتا ہے آدمی جوانی میں جو سائیکل پہ چلتا ہے سوچتا ہے موٹر سائیکل اگر ملے گی تو ایسے ایسے جو ہے چلائیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ایسے چلائیں گے، اس میں بھی گرتا ہے، بہت کم ہوتے جو نہیں گرے، جب گرے، ہاں گرے ہوں گے نا سائیکل وغیرہ چلانے میں، جب گرے لگ گئی چوٹ، اور چوٹ جیسے ہی لگی، کہاں لگی چوٹ؟ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے چوٹ لگی پیر میں، سائیکل چلا رہے تھے چوٹ لگ گئی پیر میں، اب جیسی پیر میں چوٹ لگی انسان سیدھا تھوڑی کھڑا رہتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی پیر میں چوٹ لگی فوراً چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں سے آنسو، ہاں دہن سے آواز، یہ ہاتھ فوراً گیا کہاں؟ مقام چوٹ پر پکڑ لیا، کیا ہوا؟ کہا چوٹ لگ گئی ہے۔ اچھا پیر میں چوٹ لگی ہے نا، لگی کہاں ہے چوٹ؟ پیر میں، لیکن یہ چہرے کا رنگ کیوں بدلا؟ یہ ہاتھ فوراً پیروں پر کیوں گیا؟ کہا بھئی یہ چوٹ لگی ہے پیر میں، خون بہ رہا ہے پیروں سے، یہ آپ کا ہاتھ جو ہے فوراً اس مقام پر جہاں چوٹ لگی ہے کیوں چلا گیا؟ تکلیف تو وہاں ہو رہی ہے، یہ ہاتھ وہاں کیوں گیا؟ یہ آنکھوں سے آنسو کیوں بہنے لگے؟ یہ چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو گیا، بدل کیوں گیا؟ بھئی پیر میں چوٹ لگی۔ ہر انسان کہے گا آپ جانتے نہیں، آپ کو پتا نہیں، یہ جسم کی ایک عجیب خاصیت ہے۔ خاصیت کیا ہے؟ کہا یہ جسم کی خاصیت ہے کہ اگر جسم کے کسی بھی ایک حصے کو تکلیف پہنچی ہے تو جسم کے سارے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ کہا آپ سمجھ لیں کیا؟ کہا یہ جسم کی خاصیت ہے کہ اگر جسم کے کسی بھی ایک عضو کو، ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ کہا یاد رکھو مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، کل جسد الواحد، جیسے ایک جسم۔ امام بتانا کیا چاہ رہے؟ یاد رکھو جسم کی خاصیت کیا ہے؟ اگر ایک آدھوں کو تکلیف پہنچے سارے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرے۔ یاد رکھیں اگر ہم مومن ہیں واقعاً اللہ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، تو اگر ہمارے معاشرے میں کسی کو تکلیف ہو، تکلیف کسی کو ہو پہنچے، اس تکلیف کو اگر ہم محسوس کریں تو واقعاً ہم خدا کے محبوب ہوں گے، اللہ ہم سے محبت کرے۔ لیکن اگر کسی کی تکلیف میں ہمیں مزہ آئے، تکلیف میں مزہ آئے، تو اب ہم جو ہے محبوب خدا نہیں ہو سکتے۔ محبوب خدا ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ کے کنبے میں خوشی داخل کرنی پڑے گی۔ خوشی، انہیں فائدہ پہنچائے، نفع، من نفع عیال اللہ، جو اللہ کے کنبے میں نفع پہنچائے، اس کے خاندان کو نفع۔ وہاں پہ پوچھا جائے گا، میں نے کیا کہا؟ آپ یہ سوچیں ہی مت کہ وہاں چھوڑ دیا جائے، ہاں چلو ٹھیک ہے تم نے اپنے بارے میں سوچا نا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب کیا ہو؟ رائی۔ رائی سمجھ گئے نا آپ؟ رائی مطلب چرواہا، رائی مطلب کیا ہوتا ہے؟ چرواہا، سب کے سب رائی ہو اور تم سب سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اچھا مولا کائنات کا بھی ایک قول ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا۔
کائنات کا بھی ایک قول ہے، رسول نے کیا فرمایا؟ تم سب کے سب ہو رائی، تم سے ایک دوسرے کے بارے میں سوال کر. رائی کا مطلب چرواہا. مولا کائنات کا قول ہے انا رائی. مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ میں بھی رائی ہوں. میں کیا ہوں؟ چرواہا. رائی الانام، لوگوں کا میں چرواہا ہوں. دیکھیے ہم اور آپ جو ہے دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، پیچھے تو رہتے ہی نہیں بالکل ذرا سے، ٹھیک ہے نا. مولا نے کیا فرمایا ہے؟ انا رائی رائی الانام، میں رائی ہوں، میں بھی چرواہا ہوں، لوگوں کا چرواہا. اس کے بعد مولا نے ایک بڑا اچھا جملہ ہے، افتر الرائی لا یعرف غنمہ. اب رائی تو سمجھ گئے. دیکھیے ایسا ہے، ہمارے یار ماموں جو ہے آ کر بکریاں کتنی ہیں؟ 3 بکریاں. اللہ زیادہ کرے. ایک مرتبہ سلوات پڑھیں آپ. 3 ہے، 30 ہوں، 300 ہو جائیں، ترقی ہوتی ہے. لیکن ایک بات بتائیے، ابھی تو 3 ہے، کبھی زیادہ بھی تھی، ٹھیک ہے نا. آپ کے 50 بکریاں ہوں. کتنی؟ 50 بکریوں کو آپ لے کر نکلیں اپنے گھر سے. 50 بکریوں، ابھی تو 3 ہی ہیں، اور آگے بڑھا لیں جتنا دل کہے، جتنی چاہتے ہیں لے کر نکلیں گھر سے. اور ظاہر سی بات جب آپ نکلتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ اور بھی رہتے ہیں جو بکریاں لے کر نکلتے ہیں. سب کی بکریاں ساتھ میں چل رہی ہیں. جب واپس ہوئی لے کر، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یہ والی جو ہے ہماری نہیں ہے، یہ والی جو ہے تمہاری ہے؟ ایسا کبھی جھگڑا ہوتا ہے؟ ہم کریں ابھی 3 ہے نا، 30 ہو جائیں، 30 آپ کی رہیں، 20 دوسرے کی رہیں، 10 تیسرے کی رہیں، سب لے کر جائیں اور وہاں بکری چراویں، اور چرا کے جب واپس ہونے لگے کبھی ایسا ہوگا؟ کوئی دیکھیے جھگڑا ہو جائے نا، یہ والی جو ہماری ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیے اگر غلطی سے، پہلی بات تو ہوگا نہیں، اگر غلطی سے جو ہے کبھی سب یہ کہیں گے بھائی دیکھیے گھبرائے نہیں، سب اپنی اپنی بکریوں کو پہچان لیں گے. اور وہاں کہیں گے نہیں دیکھیے یہ ساری ہماری ہیں. جس کی 20 رہیں گی وہ بھی کہے گا یہ ہماری ہیں، جس کی 10 رہیں گی وہ بھی یہ کہے گا یہ ہماری ہیں. کیا مولا نے بھی یہی جملہ کہا ہے، انا رائی رائی الانام، میں بھی چرواہا ہوں، لوگوں کا چرواہا. بھی عجیب جملہ کا، افتر الرائی لا یعرف غنما. تم کیا سمجھتے ہو کبھی کوئی چرواہا ایسا کو تم نے دیکھا ہے جو اپنی بکریوں کو نہ پہچانے؟ کبھی تم نے دیکھا ہے ایسا کہ کوئی چرواہا ایسا ہو جو اپنی بکریوں کو نہ پہچانے؟ ہم چیخیں نا، ہم چلائیں نا کہ ہم علی والے، علی کو پتا ہے کہ ہمارا ہے کون. ہمیں چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات. مولا کو سب معلوم ہے کہ ہمارا ہے کون. کیا ابدر الرائی لا یعرف غنما، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو نہ سب پہچانتے ہیں؟ مولا کو بھی سب معلوم ہے کہ انا رائی رائی لنا، میں چرواہا، لوگوں کا چرواہا. اچھا دیکھیے خاصیت کیا ہے، اب تھوڑا سا دیکھ لیں. دعوت میں ہمارا نا کہ ہم سے بہت چاہتے ہیں امام کو، لیکن مولانا فرمایا میں چرواہا ہوں بھیا تمہارا. میں کیا ہوں؟ چرواہا. اچھا دیکھیے 3 بکری ہمارے ماموں جو ہے لے کر نکلے، 10 دوسرے لے کر نکلے، مثلا آپ کی 3 ہی رکھیے. ایک سلوات پڑھ لیں آپ تمامی حضرات. یاد رکھیے گا یہ جو بکریاں آپ لے کر جاتے ہیں یہ جانور ہے کیا؟ انہیں اللہ نے عقل نہیں دیا، عقل دیا ہے جانوروں کو نہیں دیا ہے. مولانا کہ انا رائی رائی الانام، میں لوگوں کا چرواہا ہوں، میں لوگوں کا چرواہا ہوں. 3 بکری آپ لے کر نکلے، اور لے کر نکلے. اب آج کل جو ہے وہ کھیت میں جو ہے بٹھالا ہوا ہے دھان. اب پتہ چلا
بھیا ایسا ہے کہ وہ فلاں مقام پر ایک کھیت جو ہے وہ خالی نہیں، اس میں کچھ بویا نہیں گیا ہے. کیا کچھ بویا نہیں گیا ہے؟ ارے بویا نہیں گیا تو انہوں نے جو اپنی بکریاں لی اور لے کر جو ہے وہ چلے. ادھر سے بھی بویا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات. کل سے انشاءاللہ جو ٹھیک 8 بجے میں بیٹھ جایا کروں گا اور جتنی دیر بھی پڑھنا ہے پڑھ لیا کروں گا. ہاں آپ لوگ جو وقت سے آ جائیے گا. کیا اب کھیت میں آپ نے اپنی بکریاں لی، بکریاں لے کر جو ہے پہنچے. کیا بھی چاروں طرف سے بویا، ادھر سے بھی کھیت میں کچھ نہ کچھ لگایا گیا ہے، ادھر سے بھی لگا ہوا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. اب مین پر سے جو ہے لے کر کے بکریوں کو اس کھیت میں چھوڑ دیا آپ نے. بکریاں چر رہی ہیں. ہاں اب ہوتا کیا ہے ذہن میں رکھیے گا، مولا نے کیا بولا؟ انا رائی رائی الانام، میں لوگوں کا چرواہا ہوں. دعویٰ ہمارا کیا ہے کہ ہم علی سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں. مولا میں رائی ہوں انسانوں کا. آپ لے کر کیا گئے ہیں؟ جانور جن کے پاس عقل بھی نہیں ہے لے کر گئے. بکریاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، بکریاں چل رہی ہیں اور ساری بکریاں چل رہی ہیں آپ کی. آپ ایک مین پر بیٹھے ہوئے چھڑی لے کر. اگر غلطی سے بھی بکری نے کھیت کی طرف منہ بڑھایا ہے، کیا جانور، عقل اللہ نے اسے دیا نہیں ہے. اگر آپ کی اس بکری نے کہ جس کے آپ رائی ہیں، آپ چرواہے ہیں، آپ رائی ہیں، اگر بکری نے غلطی سے بھی اپنا منہ کھیت کی طرف بڑھایا، آپ کو اپنے مقام سے اٹھنے کی ضرورت ہے. ابھی وہیں سے آپ آواز لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں نا. جیسے ہی آواز لگائی، اگر بکری نے اپنا منہ بڑھایا ہے کھیت کی، فوراً بولے گی نا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے عقل نہیں ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ ہمارا رائی ہمیں اشارہ کس چیز کی طرف دے رہا ہے. وہ کہنا کیا چاہتا؟ عقل نہیں، لیکن اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا رائی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس طرف نہ بڑھیں. مولا نے کیا فرمایا؟ انا رائی رائی الانام، میں لوگوں کا چرواہا ہوں. عزیزو حضرات تھوڑا سا تو غور کر لیں. اگر وہ جانور کہ جس کو اللہ نے عقل دیا ہی نہیں ہے، اگر اس کا رائی ہم ہوگا، اسے اشارہ کر دیں کہ خبردار اس طرف نہیں جانا ہے، فوراً منہ جا رہا ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے. علی کہہ رہے ہیں، اشارہ دے رہے، خبردار یہ حرام ہے، خبردار یہ نجس ہے، اس کی طرف تمہیں جانا نہیں چاہیے. اور اگر ہم چلے جا رہے ہیں، اب خود غور کریں کہ جانور کہ جس کے ہم رائی ہیں کتنا سمجھدار، سمجھداری کا ثبوت ہے کہ جو مڑ گیا. لے کر چلے ہیں آپ وہاں، چرا لیا، چرا کر لے کر چلے آ رہے گھر کی طرف. اب آ رہے ہیں آپ گھر کی طرف، آ رہے راستے پر چل، جیسے راستے چل رہا ہے. اگر ایک بھی 50 بکریوں میں سے آپ لے کر آ رہے ہیں، ایک بھی بکری غلط راستے کی طرف جو ہے وہ مڑی ہے، چلنا ہے سیدھے، غلط راستے کی طرف مڑی، رائی کو آپ کو کرنا کیا ہے؟ صرف آپ نے جو ہے ایک آواز نکالی، چھڑی ذرا سے اٹھایا، کون اس کی سمجھ میں ہمارا رائی ہم سے چاہتا کیا؟ سیدھے. عقل نہیں ہے جانور، لیکن ہم رائی ہے. ہماری رائیت ہمارے اشارے پر کس طریقے سے چل رہی؟ امام فرما رہے ہیں لوگوں یاد رکھو میں تمہارا رائی ہوں، تم ہماری رعیت. اگر واقعا ہم یہ مانتے امام ہمارا رائی، ہم اس کی رعیت میں ہیں، تو ہم دیکھیں امام ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، امام ہمارے ہم سے چاہتے کیا ہے. اور اگر ہم واقعا ان کے اشاروں پر چل رہے ہیں، ان کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، ان کے فرامین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، تو واقعا ہم ان کے چاہنے والے ہیں اور وہ بھی ہم سے محبت کے. لیکن ہم لگے رہے نہیں بل ہمیں محبت ہے. بھائی کاہے کی محبت؟ کاہے کی محبت؟ تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی کاہے کہ ہم واقعا اگر اللہ کے محبوب ہیں، محبوب خدا، تو آیا وہ علامات، وہ نشانیاں، وہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں، کہ واقعا ہم خدا کے محبوب ہیں کہ نہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام خدا کے واقعا ہم محبوب ہیں کہ نہیں ہیں.
صفات بہت سے ہیں، نشانیاں بہت سی ہیں، لیکن دیکھا جائے وہ صفت ہیں کیا؟ یہ کیسے پتہ کیا جائے گا کہ خدا کا محبوب ہے کون؟ اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے، محبوب الہی کون ہے؟ معیار کیا قرار دیا جائے؟ ہاں؟ اگر واقعاً بندہ اللہ کا محبوب ہے تو اس کے یہاں ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہاں، کیسا کہ ہم اور آپ تو معیار نہ جانے کن کن چیزوں کو قرار دے دیتے ہیں، ہاں، نہ جانے کن کن چیزوں کو ہم اور آپ معیار قرار دیتے ہیں۔ اللہ کو بڑی محبت ہے اس سے، کہے کے لیے اللہ کو بڑی محبت ہے اس سے، کس چیز کو معیار قرار دیں گے؟ مال جو ہے دنیا، اگر اللہ نے کسی کو بے پناہ دیا ہے، ظاہر بات ہے اس سے اللہ کو محبت ہوگی نا، تبھی تو دے رہا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دنیا دے دیا، عطا کر دیا ہے، تو کیوں دے دیا ہے؟ اللہ کو اس سے محبت ہے تبھی تو دیا ہے نا۔ معیار کس چیز کو قرار دیا جائے؟ لیکن نہیں، رسول اسلامی کا قول ہے ان اللہ یعطی الدنیا من یحب۔ جانتے ہو اللہ دنیا کسے دیتا ہے؟ مال کسے دیتا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر جس کو نہیں دے رہا ہے اسے ان اللہ یعطی الدنیا من یحب، اللہ دنیا اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جسے نہیں دے رہا ہے پھر نہیں۔ رسول اسلام کی حدیث ہی ختم نہیں ہوئی، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب، اللہ دنیا اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، ومن لا یحب، جس سے محبت نہیں کرتا ہے اسے بھی دے دیتا ہے۔ کسے دیتا ہے؟ مال معیار نہیں، دنیا معیار نہیں ہے، اسے بھی دیتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ رسول فرما رہا ہے مال یہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا۔ بھائی موسیٰ کو دیا، فرعون کو کتنا دیا بھائی؟ محبت۔ ابراہیم کو دیا، نمرود کو کتنا دیا؟ محبت بھی نہیں۔ اگر محبت ہے دے دے گا، محبت نہیں پھر بھی دیتا ہے، لیکن رسول اسلام نے کہا وَلَا يُعْطِ الْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، یاد رکھو مال یہ دنیا اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دے دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے۔ وَلَا يُعْطِ الْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، لیکن یاد رکھنا ایمان اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ ایمان ہر ایک کو نہیں دیتا، ایمان اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور محبت کی بنیاد پر اگر ایمان ادا کرتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اگر اللہ کا بندہ محبوب ہے تو اپنے محبوب کو اللہ ایمان عطا کرے گا، ایمان کی دولت، اور جیسے جیسے ایمان کی دولت عطا کرے گا تو ساتھ ہی ساتھ مصیبتیں بھی دے گا۔ کیا دے گا؟ مصیبتیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ خود ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قول ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ مثل المومن مثل کفیتن المیزان۔ جانتے ہو مومن کی مثال کیا ہے؟ مومن کی مثال ہے جیسے ترازو کے دو پلڑے۔ ترازو ہوتا ہے نا، ایک ادھر ہوتا ہے پلہ، ایک ادھر ہوتا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ مثل المومن مثل کفیتن المیزان، مومن کی مثال ترازو کے دو پلوں کی طرح ہے۔ کلما زیدہ فی ایمانہ،
زیدہ فی بلائے، جیسے ہی ادھر ایمان میں زیادتی ہوگی خود بخود مصیبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان جتنا بڑھے گا مصیبتیں اتنی ہی بڑھیں گی۔ ہاں، ایمان میں جیسے ہی اضافہ ہوگا مصیبتوں میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ معصوم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے ہم اور آپ ایمان کے کس درجے میں اپنے آپ کو رکھیں، ایمان کے جو درجات بیان کیے گئے ہیں 10 درجات، اپنے کو کس درجے میں رکھیں؟ پہلے والے میں تو رکھنے کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ہے نا؟ کس درجے میں اپنے آپ کو رکھیں ایمان کے؟ لیکن آپ جانتے ہیں جیسے جیسے ایمان میں اضافہ ہوگا مصیبتوں میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مومن، مصیبتیں ہیں تھوڑی بہت، زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ جن کی محبت کو اللہ نے دلیل ایمان قرار دیا ان کے یہاں مصیبتیں دیکھیں آپ۔ علی کے یہاں دیکھیں، اولاد علی کے یہاں دیکھیں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ صرف اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں مومن۔ اب مومن ہو امتحان لیا جائے گا، مومن ہو بلاؤں میں گرفتار ہوگے، مومن ہو مصیبتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان مصیبتوں میں گرفتار ہو تو اسے خوش ہونا چاہیے۔ میں یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر بلاؤں میں انسان گرفتار ہو رہا ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہو رہا ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ہر ایک کا اللہ امتحان لیتا بھی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ایمان میں زیادتی ہو رہی، اور اللہ نے کہا بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اگر ایمان بڑھا، ایمان میں اضافہ ہوا، امتحان لیں۔ میں نے کیا کہا کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے چند چیزوں میں، لیکن وہ جن کی محبت کو دلیل ایمان قرار دیا گیا، آپ دیکھیں علی کا کس طریقے سے امتحان لیا گیا، اولاد علی کا کس طریقے سے امتحان لیا گیا۔ کربلا کے میدان میں حسین کا امتحان، کربلا کے میدان میں حسین کا امتحان ہماری نگاہوں کے سامنے اگر صرف اور صرف ایک جنازہ رکھا رہے کتنے بے قرار ہو جاتے ہیں، بے چین روتے ہیں، گریا۔ اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارا بیٹا دم توڑ دے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ باپ ہمارا ہم سے جدا ہو جائے، موت آ جائے، حالت کیا ہوتی ہے؟ بھائی دم توڑے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم ہیں کیا؟ مومن۔ لیکن عزیزو آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک ہی وقت میں اتنا سخت امتحان نہیں ہوتا، لیکن وہ جن کی محبت دلیل ایمان، جب ان کا امتحان لیا اللہ نے تو کس طریقے سے مصیبتیں آئی ہیں۔ کربلا کے میدان میں حسین کی نگاہوں کے سامنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ایک جنازہ نہیں ہے، لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ جوان بیٹے کا لاشا حسین نے اٹھایا ہے، بھانجوں کی لاشیں حسین نے اٹھائی، 6 مہینے کے بچے کی لاش حسین نے اٹھائی، بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے حسین نے اٹھائے، اصحاب کی لاش، انصار کی لاشیں، حسین کتنی لاش اٹھا چکے ہیں۔ اور عزیزو آپ جانتے ہیں بھائی عباس کا لاشا اٹھا کر جب لے کر چلنے لگے ہیں تو آپ جانتے ہیں وصیت کی تھی، آقا ایسا ہے میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جائیے گا۔ عباس جو بھی شہید ہوا ہے، میں ہر شہید کے لاشے کو خیمے لے کر گیا ہوں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہارا لاشا اٹھا کر خیمے میں لے جاؤں۔ عباس کیوں کہا اے آقا
مجھے سکینہ سے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی بھتیجی سے وعدہ کیا تھا، اے بیٹی گھبرانا نہیں، میں پانی لینے جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں گا، بچے انتظار کر رہے ہیں۔ اے آقا آپ جانتے ہیں سکینہ کی مشق چھن چکی ہے، آپ میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جائیے گا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ ملتا ہے کہ عباس کی شہادت کے بعد، شہادت جناب عباس کے بعد، آپ جانتے حسین نے عجیب مرثیہ پڑھا ہے، عباس الان انکسر ظہری وقلت عیلتی وشمت بی عدوی، عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کو پہچانے، عباس بیویوں کا سہارا، اہل حرم کا سہارا، ام البنین نے کیسے رخصت کیا تھا۔ جا رہے ہو نا عباس، دیکھو جاؤ، لیکن دیکھو عباس ایسا ہے، غلام کی حیثیت سے جانا، بھائی کی حیثیت سے مت جانا، آخری وقت تک، آخری وقت تک۔ عزیز و آپ جانتے ہیں کہ عباس نے حسین کو آقا کہا ہے، پوری زندگی آقا کہتے رہے، شہید ہو گئے، اور شہادت کے بعد آپ جانتے ہیں اہل حرم کو قیدی بنایا گیا ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، دیار و دیار پھرایا گیا، لیکن ہائے رے غیرت عباس، تاریخ میں یہی ملتا ہے نا۔ جناب سید سجاد سے مدینے میں کسی نے سوال کیا تھا، آقا میں نے سنا ہے کہ جب شہداء کے سر کو جو ہے لے کر ظالم کربلا سے چلے ہیں تو سارے شہیدوں کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا ہے، ہاں، لیکن آقا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک سر ایسا تھا کہ جسے جب نوک نیزہ پر بلند کیا جاتا تھا وہ گر جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس سر کو جو ہے ظالم نے جو ہے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہے۔ جب گھوڑا چلتا تھا تو گھوڑے کے قدموں سے زمین سے وہ سر ٹکراتا تھا، کہا آقا وہ کس کا سر تھا؟ کہا وہ میرے چچا عباس کا سر تھا۔ حدیث ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، اے آقا ذرا اتنا بتا دے کہ سارے سر نوکے نیزہ پر ٹکے رہے، عباس کا سر نوکے نیزہ پر کیوں نہ ٹکا؟ سید سجاد طلب کے، اے بھائی تو نے عجیب سوال کر لیا، ہائے میرا چچا عباس جس نے اپنے گھر میں بھی ماں بہنوں کو کھلے ہوئے سر نہیں دیکھا، ہائے وہ عباس کیسے کھلے سر دیکھتا؟ زینب و ام کلثوم کو، اللہ اکبر، ہائے غیرت عباس۔ عزیز و آپ جانتے ہیں کہ شہادت عباس کے بعد جناب ام البنین ہے، مدینے میں ہے، مدینے میں اہل حرم جب پلٹ کر آئے ہیں رہائی کے بعد، آپ جانتے تاریخ ملتا ہے، بس مختصر سے وقت میں جن مسائل کو تمام کرنا ہے، عزیز و آپ جانتے تاریخ ملتا ہے کہ اہل حرم آ گئے ہیں مدینہ، لیکن مدینے میں آنے کے بعد اگر کبھی عید کا دن آتا ہے تو عید کے دن جو ہے اہل حرم یہ بیویاں جو ہے عید نہیں منا رہی، تاریخ ملتا ہے کہ سب اکٹھا ہو کر کسی نہ کسی کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں، عید آ گئی ہے، ساری بیویاں اکٹھا ہوئی، آج کس کے گھر چلا جائے؟ فیصلہ کیا گیا آج مادر عباس جناب ام البنین کے گھر چلتے ہیں، ساری بیویاں آئی ہیں جناب زینب کے ساتھ جناب ام البنین کے گھر، اور جب جناب ام البنین کے گھر آ گئی ہیں ساری بیویاں، جناب ام البنین کہتی ہیں زہ نسیم، اے شہزادی آپ میرے گھر آئی ہیں، لیکن اے شہزادی میرے بچے شہید کر دیے گئے ہیں کربلا میں، ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے، لیکن آپ بیٹھیے۔ عزیز و آپ جانتے ہیں تاریخ ملتا ہے کہ جناب عباس کا ایک بیٹا مدینے میں اپنی دادی ام البنین کے ساتھ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے عباس کے اس بیٹے کو بلایا، اے میرے لال جا مشک میں پانی بھر لے، مشک میں پانی بھرا ہے، عباس کے لال نے پانی بھر کر لے کر چلا ہے، جناب ام البنین جناب زینب سے کہتی ہے اے شہزادی ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، بس عباس کا لال ہے آپ کے لیے پانی لے کر آیا۔ جیسے ہی جناب زینب نے عباس کے بیٹے کو پانی لاتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کر کربلا کا رخ کیا، اے میرے بھائی عباس، ارے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے تم پانی
نہ لا سکے، آؤ دیکھو تمہارا بیٹا مدینے میں ہمیں پانی پلا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء